السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ عبدالقادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح امت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور کثرت سے بھیجتے رہا کریں۔ ہمیشہ جب بھی آپ کو فرصت ملے درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضرور بھیجیں۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے اس ٹاپک پر، آج کے اپنے اس ویڈیو بنانے کی خاص وجہ پر۔ ویڈیو بنانے کی وجہ صرف ایک ہی ہے، جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو، اسلام کو اور بدنام کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کیا جا رہا ہے، اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر مسلمان اتنا سینٹیمنٹس کیوں ہے، اتنا بھڑک کیوں گیا ہے، اور اتنا برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ ایک کارٹون بنایا ہے، ایک اپنا بات رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ جان لو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی تمہارے باپ دادا نہیں ہے، وہ اس پوری دنیا کا رحمت للعالمین ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی عظمت والی بات ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تب تم سمجھتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ جب تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم ایک اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، تب تم یہ چیز اور یہ بات سمجھ اور جان ہی نہیں سکتے ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ اب آئیے دوسری بات، جو پوری دنیا کے میڈیا مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی دیش کا میڈیا ہو، مسلم ممالک کو چھوڑ کر، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، برٹش ہو، لنڈن ہو، کہیں کا بھی میڈیا ہو، جب وہاں پر ٹیچر کا قتل کیا گیا یا قتل ہوا، اس کے فوراً بعد ہی جو بچہ یا جو شخص اس کے باپ نے قتل کیا تھا اس ٹیچر کا، اسے بھی فوراً قتل کر دیا گیا، گولی مار دیا گیا۔ یہ بات آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، شاید ہی آپ کہیں نیوز میں آپ سنے ہوں گے۔ مجھے زیادہ تر امید ہے کہ آپ نہیں سنے ہوں گے اور نہیں جانتے بھی ہوں گے۔ جب وہ ٹیچر نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، کارٹون بنایا اور غلط بات کہی، تو اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تھا 2016 یا 17 میں۔ وہاں اسکول کے جو مسلم ٹیچرز ہیں، اسکول کے جو مسلم اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، اسکول کے کمیٹی کو، اسکول کے انتظامیہ کو یہ کمپلین کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے بیان بازی اسکول میں یا اسکول میں ایسے باتیں نہ بتایا کریں جس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انتظامیہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کیا، 2 سے 3 بار کمپلین کیا گیا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور یہ کارٹون 2016-17 میں بھی جب بنایا گیا تھا، جب بن رہا تھا، اس ٹائم بھی کافی پاپولر ہوا، کافی جو ہے اپنے وواد میں آیا، تو اس ٹائم روک دیا گیا۔ لیکن جب اس بار جب اس ٹیچر کا قتل ہوا اور اس قتل کرنے والا کو بھی جب قتل کر دیا گیا، تو وہاں کا پریزیڈنٹ نے اس کو بہت اچھا موقع سمجھا اور جانا، اور جان بوجھ کر اس بات کو جو ہے وواد بنایا، چرچا کا وشے بنایا، اور پوری دنیا کا دھیان کھینچنے کے لیے، اپنی طرف لینے کے لیے موقع جانا۔ اس نے کیا کہ جس کارٹون کی وجہ سے اس ٹیچر کا قتل ہوا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اسی کارٹون کی وجہ سے جب قتل ہوا اور قتل کرنے والا ایک مسلمان تھا، مسلمان ہے، تو اس نے کیا وہاں کا جو پارلیمنٹ، وہاں کا جو ممبر ہے، اس نے اعلان کیا کہ اس کارٹون کا ہم اپنے ممبر آف پارلیمنٹ میں لگائیں گے۔ کیا ایک پریزیڈنٹ کو ایسا کرنا صحیح ہے؟ کس دیش میں کرائم نہیں ہوتا ہے؟ کم و بیش سب جگہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کرائم نہیں ہوتا ہے۔ ہر روز سینکڑوں ہزاروں کرائم ہوتا ہے۔ تو کیا وہاں کا پریزیڈنٹ اس کو ایشو بناتا ہے؟ نہیں بناتا ہے، کیونکہ اکثر معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں سے جڑا ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ معاملہ ڈائریکٹ مسلمانوں کے سب سے بڑے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا، اور یہ معاملہ اس سے پہلے بھی اٹھا تھا۔ اور صحیح میں ترکی کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ اس فرانس کا پریزیڈنٹ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہم بالکل اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی صحیح آدمی جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ آپ کسی بھی مذہب کے بڑے سے بڑے رہنما کو آپ توہین کریں۔ فریڈم اسپیچ کے نام پہ آپ کسی کی بھی عزت آپ نہیں اچھال سکتے ہیں، نہ کسی کے آپ کارٹون بنا کے آپ اس کو مذاق بنا سکتے ہیں۔ جب بات ہو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ تو ہرگز بھی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے اپنا جان کیوں نہ دینا پڑے۔ اور دوسری بات، جب فرانس نے یہ کام کیا، وہاں کا پریزیڈنٹ نے کیا، اور مسلم ممالک نے اس کا خلاف قدم اٹھایا، تو بہت سارے ملک نے پریزیڈنٹ فرانس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس میں ہمارا دیش کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے بھی آگے بڑھ کر قدم کیا۔ میں انڈیا کے پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے یہ بیان واپس لے لیں، کیونکہ آپ صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کا پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ جس دیش کے آپ پرائم منسٹر، وہاں پہ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر میرے حساب سے یہ فرض ہے کہ آپ سب کا دھیان رکھیں، آپ سب کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ جب ایک اسٹیپ لیتے ہیں دوسری کی طرف آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے، اس کو کیا تکلیف پہنچے گی۔ آپ اپنی رائے، آپ کا پرسنل رائے ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ اپنے پرسنل بات کو، رائے کو آپ انٹرنیشنل رائے نہ بنائیں۔ یہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو ہم مسلمانوں کو بڑی آپ سے خوشی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آخر پریزیڈنٹ نے ایسا کیوں کیا، فرانس کے پریزیڈنٹ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس جو بیماری ہے یہ پوری دنیا میں آیا اور ابھی بھی ہے، اور لگ بھگ اب پوری دنیا سے موٹا موٹی اس پہ کنٹرول ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ۔ ہندوستان میں بھی ایک ٹائم، اپنے ملک میں بھی ایک ٹائم کافی عروج پر تھا، لیکن ابھی آہستہ آہستہ دن پہ دن اس کا ریشیو کم ہوتے جا رہا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ اس سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، اپنا ڈیلی کے کام میں لگتے جا رہے ہیں۔ لیکن فرانس کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ فرانس میں معاملہ آج بھی کافی ہائی ہے، کافی وہاں کا حالات خراب ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ اس کی نظر پڑی ہوئی تھی۔ وہاں لوگ گھومنے پھرنے نہیں جا رہے ہیں، بہت سارے اس کے وہاں کے پریشانی ہے۔ اب اس کو، وہاں کے پریزیڈنٹ کو یہ بہت ہی اچھا موقع ملا پوری دنیا کو اس بیماری کی طرف سے دھیان ہٹا کے اور اس بات پر لگانے کے لیے کہ جو ہے ایک کارٹون بنانے کے اس میں جو ہے ایک ٹیچر کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بہت اچھا موقع کا فائدہ اٹھایا
اور اس کو خوب انٹرنیشنل لیول پہ بات کو پھیلایا۔ جو لوگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنے دماغ سے ذرا سوچ کر بتائیے۔ میں کافی نیوز چینل پہ دیکھا جس پر دکھلایا جا رہا ہے، اے بی پی نیوز پہ، HW نیوز پہ، اور بھی بہت سارے ND TV پہ، اور بھی بہت سارے نیوز چینلس ہیں، یوٹیوبرس ہیں۔ آخر آپ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اتنا شکایت کیوں ہے، اتنی تکلیف کیوں ہے؟ ہر مذہب کے لوگوں کا احترام آپ پہ ضروری ہے، جس طرح اسلام میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر مذہب کا آپ کا دفاع کرنا ضروری ہے، ہر مذہب کا احترام کرنا ضروری ہے، مذہب کے بڑے بڑے لوگوں کا آپ کو احترام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کا دفاع بھی کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی جو بھی گستاخی کرو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ تو ہم اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ کیوں تم یہ بھول جاتے ہو کہ تم بھی ایک کسی مذہب کے ماننے والے ہو؟ اور یہ جس طرح ہم اپنے مذہب، اپنے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کسی بھی مذہب کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں، رہبر ہیں، اس کی بھی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ صرف ایک کمیونل اس بات کو نہ بنائیں۔ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ آپ کسی کی بھی توہین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ کسی کی بھی توہین کریں۔ پوری میڈیا میں ہندوستان کا کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے، نیوز چینل، جہاں پہ مسلمانوں کو بیٹھا کر بے عزت نہیں کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ پریزیڈنٹ نے اسے طول کیوں دیا؟ اگر وہ نارمل کرائم جیسے ہوتا ہے ویسے ہی اگر ہوتا، پریزیڈنٹ اسے طول نہیں دیتا تو آج یہ انٹرنیشنل لیول پہ بات نہیں جاتی۔ تو یہ سارا قصوروار کا تو خود پریزیڈنٹ، وہاں کا فرانس کا پریزیڈنٹ ہے۔ آج سے پہلے کتنے لوگ فرانس کے پریزیڈنٹ کے نام جانتا تھا، لیکن آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کر اپنا نام کما رہا، بچہ بچہ جانتا ہے۔ جو بچہ کبھی اسکول بھی نہیں گیا ہے، جو آدمی کبھی اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے، وہ بھی جو ہے آج فرانس کا پریزیڈنٹ کا نام جان رہا ہے۔ تو اس سے سستی اور اتنا چیپ جو ہے پاپولیرٹی کہاں ملے گی؟ کہیں نہیں ملے گی۔ یہ صرف اسلام میں ہی ملتا ہے اور کسی مذہب کے چھڑخانی کرنے والوں کو نہیں ملتا ہے۔ اور اب بالکل صحیح کہا ترکی کے پریزیڈنٹ نے، فرانس کا پریزیڈنٹ کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے، اسے پاگل خانہ میں بھرتی کر دینا چاہیے۔ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بھی توہین کریں، خاص کر کے مسلمانوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مسلموں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں، دماغ میں کوئی بھی بات رہے، سوال ہے، کوسچن ہے، قرآن و حدیث کے متعلق، اسلام کے متعلق، آپ کسی بڑے سے بڑے عالم دین، ایک سے ایک اسکالرس ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجیے، آپ ان سے سوال جواب کیجیے۔ امید ہے کہ اکثر علماء اس پہ آپ کو اپنے کافی وقت دیں گے۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں بات کو، تب اگر آپ صرف ایک طرفہ آپ اپنی بات کرنا چاہیں گے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف آپ کے من میں تب پھر زہری بھرا ہمیشہ رہے گا۔ اور اس سے ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو پریشانی یا صرف مسلمانوں کو ہی جو ہے تکلیف ہوگا، یہ یاد رکھیں کہ آپ کے آنے والا نسل بھی اس سے تباہ برباد ہو جائے گا۔ اسلام میں اسی لیے کہا گیا کسی سے حسد اور جلن نہ کیجیے۔
حسد جلن جو ہے آپ کو خود کو برباد کرتا ہے، دوسرے کو برباد نہیں کرتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسا دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تم اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، تم اسے جتنا کچلنے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی اور اچھی طرح سے طاقت کے ساتھ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ پھیلے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج پوری جتنی بھی یورپ کنٹری ہے وہاں پہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے، مذہب ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ آنے والا جو جنڈر ہے وہ فیمیل ہے، عورت ہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب دین ہے جس میں سب کی بھلائی ہے، سب کا خیال رکھا گیا ہے، سب کا حق دیا گیا ہے، چاہے وہ بڑا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، تاجر ہو، اس سے اچھا مذہب اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی آپ کو اتنی آپ کو سیکورٹی اور آپ کے لیے حق کے بارے میں سوچا نہیں گیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا قانون آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام میں بھی آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، بولنے کا حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ آپ لائن کو کراس کیجئے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، آپ بالکل طریقے سے انسان کی طرح، جس طرح ایک اچھا انسان سوال کرتا ہے، جس طرح ایک اچھا اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے سوال کرتا ہے کسی بھی کوسچن کے اوپر، اسی طرح آپ بھی بالکل سوال کیجئے، آپ کو جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اگر آپ مطمئن نہ ہوں پھر اس سوال کو اٹھائیے۔ ایک سے مطمئن نہیں ہے تو آپ 10 اسکالر سے بات کیجئے، آپ جس سے آپ کو بات کا جواب مطمئن لگے، آپ وہاں بات ان سے کیجئے، اور جب تک آپ کو نہ ملے جواب آپ کوشش کرتے رہیے۔ اور سب سے پہلی بات قرآن اٹھائیے۔ آج پوری دنیا میں جو ہے قرآن اللہ کے کرم سے جو ہے ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ ٹرانسلیشن پڑھیے اور خود سمجھیے۔ اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی گرد و غبار اور گندگی بھرا ہوا ہے تب تو پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھنے کی نیت سے اور جاننے کی نیت سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ اگر آپ اس مقابلے کی نیت سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت بھی نہیں دیں گے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ رہیں گے۔ دنیا میں بھی آپ برباد ہوں گے اور آخرت آپ کی برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو شخص یا جو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے یا کیا ہے، اللہ اسے ہلاک و برباد کرے۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو بھی اپنے اندر میں سدھار کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ آج فضول کے کام میں بہت پڑے رہتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کے ذہن میں اتنے سوالات، اتنے شکایت ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارا کردار خراب ہو گیا ہے۔ آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، یہ بات حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہماری خرابی کہاں ہے، ہمارے اندر کمی کہاں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو غیر مسلم بھائی کے ذہن میں، غیر مسلموں کے ذہن میں مسلمانوں کے لیے اتنا جو ہے شکایت ہے، زہر ہے، آخر اس کو دور کیسے کیا جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ صرف مسلمان کھانے کمانے پینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اسلام کی بھی دفاع کرے، اسلام کو اچھی طرح سے جانے، اور غیر مسلموں کو بھی یہ بات اچھی طرح سے اپنی طرف سے
سمجھانے کی کوشش کرے، اس کی شکایت کو دور کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے کہ کس بات سے وہ ناراض ہے، کس بات سے اسلام کا کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو اسلام میں آنے سے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے وہ اسلام کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ جو شکایت ہے اسے دور کیا جائے۔ بس یہ چھوٹی سی بات تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو اصلاح امت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔